اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را ہا میم، یہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی ٹرائی لیٹرل لفظ ہے یا ورڈ ہے۔ اس میں فالان کا وزن ہے، یعنی پیٹرن کون سا فالو کیا گیا؟ فالان کا، یا اس سے رحمان بنا لیا۔ اب رحمان جو ہے وہ اسٹینڈرڈ عثمانک آرتھوگرافی میں کسی اور طرح سے لکھا جاتا ہے، اور اسٹینڈرڈ عربک میں آج کل کسی اور طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو رحمان الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے فالان کے وزن پر، لیکن عثمانک ٹیکسٹ میں یا اسٹینڈرڈ عثمانک آرتھوگرافی میں رحمان میں الف نہیں ہوتا۔ اب اس کے اعراب لگائے جاتے ہیں، تو اعراب میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ میم پر فتح قائمہ، یعنی کہ ورٹیکل فتح ہو، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فتح ہو اس کے بعد الف خنجریہ ہو۔ یہ دیکھ لیں، فرق دیکھ لیں۔ مشرکین مکہ اس لفظ کو اسماء الباری میں محسوب نہیں کرتے ہوں گے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہی وہ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا جب یہ لفظ اسماء الباری کے لیے استعمال ہوا تو ان کو حیرت ہوئی ہوگی۔ اچھا، فاضل معترض نے جو مفروضات ان کی حیرت، اضطراب اور تذبذب کے لیے فرض کیے ہیں وہ دعاوی ہیں، یعنی کہ آپ نے کلیم کر دیا کہ وہ یہ کام اس وجہ سے ہوا تھا، لیکن ثبوت ہے نہ، کوئی شاہد ہے نہ، پروف ہے نہ، کوئی ایویڈنس ہے۔ ان کے لیے ثبوت اور شاہد، یعنی پروف یا ایویڈنس، یا پروف اور ایویڈنس چاہیے، وہ فراہم نہیں کیا۔ اس وجہ سے ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ثلاثی مجرد را ہا میم کو وہ فالان کے وزن پر یا تو کم لاتے ہوں یا نہ لاتے ہوں، یعنی ایک پاسبلٹی ہے کہ مکہ کے لوگ رحمان کا لفظ جو ہے وہ یہ تو جانتے تھے کہ فالان کا وزن ہے ان کے وہاں، اور فالان کے وزن پر اگر کوئی چیز لے آئے تو یہ معنی ہو جائیں گے، لیکن وہ لاتے نہیں ہو، یہ استعمال نہ ہوتا ہو یا کم ہوتا ہو۔ لیکن اگر کوئی لے آئے تو اس کا یہ معنی نہیں نکلتے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ لفظ کیا بن گیا۔ ان کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ وہ اس لفظ کا معنی نہیں جانتے، یعنی اگر بالفرض اہل مکہ سرے سے رحمان کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کرتے تھے، یعنی را حامیم کے لفظ کو فالان کے وزن پہ نہیں لاتے تھے، تو اگر کوئی لے آئے، فرض کیجئے کوئی لے آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ معنی نہیں سمجھے، اس کا وہی معنی لیا ہوگا جو فالان کے وزن کا خواص ہیں اسی معنی سے لیا ہوگا۔ لیکن وہ یہ، یعنی انہوں نے اس کو مہمل یعنی میننگ لیس ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ان کا اعتراض تھا کہ وہ رحمان کو نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس لفظ کا مصداق یعنی سبجیکٹ کون فرد ہے یہ ان کو نہیں معلوم، وہ یہ کہنا چاہتے تھے، یا ان کا یہ مطلب تھا کہ باری تعالیٰ کے لیے رحمان کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اب یہ اس صورت میں جب کہ وہ موقری نہ کر رہے ہوں، اگر موقری کر رہے ہوں گے تو اس پہ پھر انشاءاللہ ہم الگ ویڈیو بنائیں گے اور اس کو بھی آپ دیکھیے گا۔ اگر امکانات اور یعنی پاسبلٹیز اور کانٹیجنسیز کی بحث ہے تو ہم اور بھی امکانات پیش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ محترم معترض اگر کوئی چیز کو فرض کر کے، تجویز کر کے، کسی مفروضہ کو قائم کر کے اعتراض کرتے ہیں تو وہ مفروضہ بلا ثبوت ہو تو وہ اعتراض ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کا ایک دلیل یہ بھی ہم دے سکتے ہیں کہ بھئی ایک الٹرنیٹو مفروضہ بھی تو ہے، آپ نے اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ ایک الٹرنیٹو پاسبلٹی بھی تو ہے، آپ نے اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک اگر وہ تمام پاسبلٹیز کو دیکھیں تو شاید یہ مفروضے پہ بنا کر اعتراض ہی نہ کریں۔ تو یہ ایک فالسی ہے کہ آپ ایک ہی کیا کہتے ہیں مفروضے کو لیتے ہیں۔ مثلا اگر میں کہنا چاہوں تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دو آپشن دیجئے، دونوں ہی غلط ہوں، اور پاسبلٹیز کو آپ آپشنز کو آپ دیکھیے نہیں، تو پھر تو یہ ہوگا نا، یہ ایک فالسی ہو جائے گی۔ تو محترم نے کچھ مفروضات قائم کیے کہ بھائی ان کو تذبذب تھا، اہل مکہ کو، ان کو اضطراب تھا، یا ان کو وہ حیران تھے، حیرت تھی۔ تو وہ سوال یہ کیوں تھی؟ اب انہوں نے یہ فرض کیا کہ اسلام تو یہودیت کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہودیت جو ہے وہ اپنی کتب میں تحریف کر چکی ہے، تو ان کا الہ کیسے لے رہا ہے؟ وہ جو لفظ باری تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ یا یہ کہ کرسچنز حضرات یا مسیحیہ
تو ٹرینیٹی کے قائل ہیں، وہ تو یونیٹی کے قائل نہیں ہے، تو وہ کیوں ان کا عقیدہ تو شرک کا خود ہی ہے، تو لہٰذا وہ کیوں استعمال کریں، یہ محترم کا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اور بھی پاسبلٹیز ہیں، تو اعتراض تو ان کا ختم ہو گیا۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ یہ اعتراضات جو فاضل معترض نے فرمائے ہیں ان کے علاوہ بھی پاسبلٹیز ہیں، اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جو چیز پیش کریں وہ سرٹینٹی ہے، ہم ان کے آرگومنٹس کو ویک سے ویک کر رہے ہیں، بریکنگ کر رہے ہیں، کہ اس طرح کے آرگومنٹس کبھی بھی تسلیم نہیں ہوتے۔ ہمیشہ اصول سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے دلائل دیکھیے، ان کے دلائل دیکھیے، ہم پر یقین مت کیجیے۔ نیور ٹرسٹ آن اس انلیس یو فائنڈ پروف، کہتے ہیں نا پروو ایوری تھنگ اینڈ ہولڈ فاسٹ دیٹ از گڈ۔ تو بات یہ آپ پروف دیکھیے، آپ دیکھیے کہ ہماری دلائل مضبوط ہیں یا ان کے دلائل مضبوط ہیں۔ اگر آپ یا ہمارے کریٹیک مضبوط ہے، وہ کریٹیک کر رہے ہیں اسلام پر، ہم ان کے کریٹیک پر کریٹیک کر رہے ہیں، کرٹیسزم پہ کریٹیک کر رہے ہیں، تو دیکھیں ہماری کریٹیک مضبوط ہے، ان کے کریٹیک مضبوط ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ہم نے غلط اعتراضات کیے ہیں یا صحیح اعتراضات کیے ہیں۔ ہمارا اعتراض ہے کہ یہاں پر اور بھی پاسبلٹیز تھیں، انہوں نے ریجیکٹ کر لیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے مفروضات قائم کیے وہ بلا ثبوت ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ بھئی یہ اس لیے ہوا تھا، اس لیے پریشان تھے، یہ تو دعویٰ ہے، اور دعویٰ بلا دلیل ہے۔ یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس کا دلیل کیا ہے، وہی دعویٰ خود ہی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعویٰ ہی دلیل ہے اور دلیل ہی دعویٰ ہے، تو پھر تو بات نہیں رہتی۔ یا دعویٰ اور دلیل میں عینیہ ہے، یعنی کہ کلیم از آئیڈینٹیکل ٹو پروف، تو یہ تو کوئی پروف نہیں ہوتا۔ یعنی دا کلیم از دا پروف اٹ سیلف، یا پروف از دا کلیم اٹ سیلف، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو جو یہ دعویٰ کرے اس کے پاس اپنے دعوے پر دلیل خود اس کا دعویٰ ہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو چند باتیں اور بتانا چاہتا ہوں، اس کو یہ انشاءاللہ کچھ باتوں کو ہم سندھی میں کوشش کریں گے کہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں۔ دیکھیے کہ مکن polytheists were not unfamiliar with the morphological pattern of Falan itself. Rather, they appear to have been unfamiliar with or unwillingly to recognize Ar-Rahman as a divine name / noun / epithet / predicate. کچھ بھی ہو، وہ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ This response suggests rejection of unfamiliarity with the designation, not necessarily with the linguistic pattern. ذرا یہ دیکھ لیجیے گا۔ باقی آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ یہ دعویٰ کرنا ہے کہ وہ کرسچینٹی اور جوڈزم کے اندر جو شرک پایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ پریشان تھے کہ ایک طرف تو یہ توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پھر شرک پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کا فاضل معترض کا اعتراض ہے، اور ہمارا یہ جواب ہے کہ یہ ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ حیرانگی کی، پریشانی کی، اضطراب کی، نہ ماننے کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور ایک موقعی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اس پر بھی بحث کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری بحث جاری ہے۔ والسلام تمام۔